اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس۔ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے اندر انہوں نے ساری باتیں بتائیں، جس کے اندر ایک ویڈیو انہوں نے باقاعدہ ڈسپلے کر کے دکھایا کہ کس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ سادے کپڑے میں ہیں، جب کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے پاس ہینڈ کفس جو ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ان سب کے پاس ہے، اور یہ اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تصویروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک شخص کی تصویر دکھائی گئی ہے جو مبینہ طور پر ہے نا، اس نے پولیس یونیفارم پہنی ہوئی ہے بلو کلر کی، اور سیم سے ملتا جلتا اور تقریباً سیم ہی لگ رہا ہے۔ تو وہ ایک اور تصویر میں ہے جس کے اندر اس نے عربی کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیوں یہ تصویر، یہ فیک تصویر ہے۔ آرمی کے آفسرز اس طرح تو میرے خیال میں نہیں آتے، لیکن بہرحال اگر وہ کوئی پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ جی آرمی کا آفسر جو تھا وہ ان کو انسٹرکشن دے رہا تھا، اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی ہے نا چلی ہے کہ وہ جو بلو کلر کی جس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے، وہ سارے جو سادہ لباس والے ہیں وہ ان کو ہے نا وہ کچھ انسٹرکشن دے رہا ہے، لیکن خان صاحب نے جو ویڈیو چلائی ہے اس کے اندر اس سادہ لباس والوں کو دکھایا اور بولا کہ جی ان کا ادھر کیا کام ہے۔ اب باقی سارے اپنے ریلیٹڈ جتنے بھی ہے وہ انہوں نے واقعات کو دوبارہ دہرایا، اور ان دہرانے کے بعد دو باتیں ہے نا انہوں نے نا جو باتیں کی ہے اس کے اندر ایک بات تو یہی کہ خان صاحب کو فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور ہے نا فوج کا تصادم ہو جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ میرے آنے جانے سے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ہے نا تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے جتنے بھی مقدمے ہیں میں ان سب کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، دو اٹ از 96 ایف آئی آر، کیونکہ جتنی دفعہ وہ جاتے ہیں ان کی 2-3 ایف آئی آر میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سارے کیوس سے بچنے کے لیے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مجھے نا ریکویسٹ کی ہے کہ میرے سارے مقدمے وہ جو ہے نا اس کو ہے نا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سنا جائے، ایک طرف کر دیے جائے مقدمے، تو ایزیلی ہے نا سارے گیدر ہو کر ہے نا سنے جا سکے، جو ایک طرح کے مقدمے ہیں ان کو سب کو ایک طرف کی جائے۔ تو دیٹ واز دی بیسک ڈیمانڈ، اور آخر میں جو دوران خطاب انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ملک میرا ہے اور یہ فوج میری ہے، اور میرا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان ہے۔ بڑی زبردست بات کی ہے، یہ ملک بھی میرا ہے انہوں نے کہا، یہ فوج بھی میری ہے، اور میرا جینا مرنا پاکستان ہے۔ تو دیٹ از دی بیسٹ، یہ سب کے لیے کلیئر ہے، اور جو ان کو ٹیررسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ دس از اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاکستان ٹائپ کے جو ان کے اوپر ایک نقشہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور جو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، تو اس کے ریئیکشن میں، اس کے ریٹیلیشن میں یہ خان صاحب کا آج کا خطاب تھا، بڑا زبردست خطاب تھا، اور یہ سارے قوم کو یہ انہوں نے بالکل واضح اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ جی ان کی انٹینشن اور ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ درخت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی ان کے ساتھ ساتھ میں یہی بتاؤں گا کہ جو خان صاحب نے جو ویڈیو بتائی ہے اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، اس کے اندر ایک یلو کلر کی پولیس کی وردی کے اندر ایک شخص ہے جس کو دوسری تصویر میں اس کو آرمی کی وردی میں بھی دکھایا گیا، علی نام بتایا گیا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ جی آرمی کا افسر تھے، اور یہ سارے جو سادہ لباس والے، یہ سوشل میڈیا کی ہے نا ساری کہانی ہے، اور اس کو ابھی تک کسی نے کنفرم نہیں کیا، کسی کنفرم نیوز ایجنسی یا کسی کنفرم سورس نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ جو سادہ لباس کے جو لوگ تھے ان کا تعلق آرمی کی ایجنسیوں کے ساتھ تھا۔ یہ مبینہ ویڈیو چل رہی ہے چاروں طرف، بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے۔ اس کے ایک اور چیز ڈیولپ ہوئی ہے صبح صبح، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ
پی ٹی آئی کے کارکنان، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر چھاپے پڑے جا رہے ہیں. مشرف چیمہ اور ہے نا جمشید چیمہ کے گھر پہ رات کو 3 بجے چھاپا مارا گیا ہے. اسی طرح سارے زلفی بخاری، اسد عمر، شاہ محمد قریشی کے اوپر فردر کیسز ہو گئے. آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کے اندر آ، آ، بتایا کہ کسی کے پاس 40، کسی کے پاس 30، کسی کے 20، مطلب تھوک کے حساب سے ہے نا وہ اعظم سواتی کہہ رہے میرے اوپر 48 کیسز ہو گئے، 48 کیسز اعظم سواتی کے اوپر ہیں. تو یہ مطلب یہ اس طریقے سے گورنمنٹ تو نہیں چلتی ہے، اور اس طرح سے اگر یہ الیکشن پوسٹ پون کرنے کی کوشش کریں گے تو کنٹیم آف کورٹ ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کب جاگتی ہے اور کب سپریم کورٹ، کیونکہ ابھی ہمارے جو نواب صاحب کے پی کے جو ایکسیڈنٹلی ہے نا وہ گورنر بن گئے، اس کے بعد زندگی بھر وہ گورنر نہیں بن سکتے. گورنر تو کیا، وہ ایک کونسلر بھی نہیں بن سکتے اپنے ووٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالی. اس بندے نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد، ابھی اتنے دنوں سے، آج میرے خیال میں تقریباً 30-40 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے جب سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آئی ہے. 30 ڈیز تو ہو گئے یا 20-25 دن ہو گئے. ابھی بھی وہ 2 دن لیں گے اور جا کر نا الیکشن کمشنر کو اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ کب وہ الیکشن کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد آج صبح حسان نیازی جو فوکل پرسن بھی ہے ان کے پی ٹی آئی کے، اور ہے نا عمران خان کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے ایکٹیو ہے ہر جگہ لائرس کے فورم کے اوپر بڑا ایکٹیو بندہ ہے یہ. اس کو آج ان کے اوپر ایک ایف آئی آر تھی اسی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، تو انہوں نے ان کی بیل لے لی تھی. یہ بیل کر رہا کہ واپس آئے تو ان کو ایس پی صاحب نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ان کو اریسٹ کر لیا. اور پھر بعد میں ان کے اوپر ایک یعنی اریسٹ کرنے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد ایک اور ایف آئی آر ہو گئی ان کے اوپر، اور ان کو کہ جی انہوں نے ناکے پر ہے نا پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور جھگڑا کیا، جس کی وجہ سے یار خدا کا خوف کرو، یار خدا کا خوف کر لو. اللہ کی مار پڑے گی اس طرح کے آپ کیسز بنا رہے. رانا ثناء اللہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا. مظلوم کی آپ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ پہنچتی ہے. اتنے مظلوم لوگوں کو تم نے پکڑا ہے اور ان کو راتوں کو اور ننگا کر کر کے مار رہے ہو سب کو، اور اس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے کہ ایسا پہلے کبھی بھی، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی ڈنڈے کھائے، ہم نے بھی اس طرح کا ٹارچر، شرمگاہ سے بوتلیں باندھ کر اس کو ہلانا اور ہے نا اس کو اس طریقے سے چلانا اور پتھر باندھ کے ہلانا، اس طرح کا ٹارچر ہے نا وہ صرف فلموں میں ہوتا ہے یا پھر امریکہ کے اندر ہوتا ہے، اور امریکہ والے نا گوانتانا بے میں کرتے تھے. اس طرح کا ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ سارے جتنے بھی یہ جو ٹارچرز کی بات کر رہے ہیں، جس طرح کی ٹارچر، یہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. کیونکہ نہ میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے اس کو، نہ میں نے ذاتی طور پہ مجھے کسی نے اس طرح کنفرم کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری سٹوریز چل رہی ہیں، وہ بڑی وائرل ہے، وہ بڑے الزامات ہیں، اور اس کے جوابات کے اندر کوئی اس طرح کا ہے نا کانکریٹ ہے نا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب کی خواجہ طارق رحیم کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے وہ ہیں. تو اس کے ساتھ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں مبینہ طور پر ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھماکہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی یار آپ کسی کو تنگ کریں گے، کسی کو آپ بولیں گے آپ چور اچکا بولیں گے، یہ کریں گے کہ وہ بولیں گے، تو وہ سامنے والا آپ نے گپ شپ میں کہیں پر بھی تو بولے گا نا. یہ تو ہر کوئی بولتا ہے. دس از اے مطلب ایک انفارمل ایک ٹاک ہو رہی ہے کہ جی میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کر دیتا ہے. اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ تھریٹ. ٹھیک ہے نا. اور قانون ثاقب نثار صاحب سے زیادہ کون جانتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. بہرحال وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جی ساری عورتوں کو کہا ہے کہ جی ہے نا اس کو کنڈیم کرے ہو. بھائی کوئی عورت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو بھتیجی ہے نا اس کے سارے کارنامے سب کو پتہ ہے. ان پڑھ نے اور ان پڑھ جا کر ہے نا مطلب حد ہے، ایک سے ایک باتیں کرتی ہے. کہتی ہے جی وہ ان پڑھ، اس ان پڑھ کو چاہیے تھا انٹرمیڈیٹ پکار کے آ گئی تھی، گریجویشن اس کا ہوا نہیں ہے، کچھ کتابیں پڑھ لیتی. جیل کے اندر گئی، کہتی میں جیل میں رہی تو ہے نا ادھر سے نا میں نے باتھ روم صاف کرتی تھی، اور میں جب جیل سے گئی تو باتھ روم میرا بہت صاف ستھرا تھا. او اللہ کی بندی، آپ ہے نا ادھر بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھ لیتے، کچھ کتابوں کے نام یاد کر لیتے، کچھ گریجویشن کر لیتی.
اور گریجویشن آپ نے کیا ہوا ہے یا شاید نہیں کیا ہوا ہے، میرے حساب سے تو نہیں کیا ہوا، انٹر پاس ہے، اس کے بعد میڈیکل کالج میں جا کر چھوڑ دیا تھا آپ نے، جعلی اگر ڈگری بنا لی ہو یا کر لی ہو تو مجھے نہیں پتہ ہے. تو بہرحال کچھ ایجوکیشن کر لیتی، کوئی ماسٹرز کر لیتی ہے، کوئی پرائیویٹ پرچے دے دیتی ہے. اور پرائیویٹ پرچے کیا دیتی ہے، نام کے دیتی، پاس تو کر لیتے ہیں آپ کے والد صاحب، اور یہ وہ سارے آپ کے تو بہت زیادہ تعلقات ہیں. اینی ہاؤ یہ چیز ہوئی ہے. اس کے بعد جو ایک اور بات ہوئی ہے وہ نیادی ایکسپریس کی بندش ہے. دیٹ از ہائٹ آف سم تھنگ، دیٹ از ہائٹ آف سم تھنگ کہ ہزاروں لوگوں کا جو ہے نا روزگار ہے نا بند کر دیا گیا. پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپریس بس سروس تھی، پرائیویٹ بس سروس نیادی ایکسپریس، جس کو رات کو 1 بجے 1:30 کے قریب ہے نا آ کر سیل کر دیا گیا. جو باہر بسیں کھڑی تھی وہ باہر رہ گئی، جو اندر تھی وہ اندر، جس کے اندر مسافر بیٹھے تھے ان کو اتار دیا گیا. ہزاروں لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے. کنڈکٹر ہیں، ڈرائیورز ہیں، اس کو مینٹیننس کرنے والے ان کے میکینکس ہیں، اس کو پنچر بنانے والے ہیں، اس کو ہوا بھرنے والے ہیں، اس کے اندر چپس اینڈ چنے اور چیزیں بیچنے والے ہیں، اس کے اندر کولڈ ڈرنک سپلائی کرنے والے ہیں، اس کے اندر ہے نا پیسنجرز دینے والے ہیں. وہ جہاں پر اسٹے کرتی ہے وہ ہوٹل میں کھانا ہوتا ہے، اس ہوٹل کا کاروبار چلتا ہے، آگے دوسری ہوٹلوں کا کاروبار چلتا ہے. مطلب سارا پورا ایک چین ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اس پورے چین کو بے روزگار کر دیا بجاج نیازی کی. اور کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ پہلے نون لیگ میں تھا، اس نے پی ٹی آئی جوائن کی. پی ٹی آئی جوائن کرنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب ہمارے پرنس آف پاکستان مسٹر حمزہ شہباز شریف کے خلاف انہوں نے 146 صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے 146 پی اے 146، اس کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عطاب آیا ہے. یار شرم کرو، کوئی حیا کر لو بھائی. کتنی باتیں ہم سنیں، کتنی باتیں کریں، کیا کیا کر رہے ہو یار آپ. مطلب کوئی حد ہوتی ہے. علی گنڈا پور کے اوپر ہے نا ادھر فائرنگ ہو گئی ہے ان کے، اور ہے نا اس کے اوپر پھر ایک فائر ہو گئی ہے. اور بھائی کوئی بندہ، اور کہتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں تھا، اور بھائی وہ آ رہا تھا لاہور سے، اسلام آباد سے آ رہا تھا جوڈیشل کمپلیکس کے بعد، وہ عمران خان کو لاہور چھوڑنے کے، وہاں سے 6 گاڑیوں کا قافلہ آ رہا تھا. راستے میں ہے نا وہ مطلب ڈرنک کرتے ہوئے آیا، اتنی پریشانی میں ڈرنک کرتے ہوئے آیا اور نشے میں تھا، اور اس نے چیک پوسٹ کے اوپر ہے نا آتے ساتھ ہی نا فائرنگ کر دی. یہ کہانی بھائی، یہ اسٹوری بتا رہے ہیں. کوئی یقین کرے گا آپ کی باتوں کا یار؟ کوئی بھی نہیں کرے گا بھائی. کیا کر رہے ہو آپ لوگ، کیا کر رہے ہو بھائی، سمجھ سے باہر ہے ہماری تو. باقی یہ ہے کہ ایک اور خبر ہے نا، اس کو کنفرم میرے سے نہیں ہوئی ہے وہ خبر، سننے میں آ رہا ہے، یہ بھی ہے نا کافی وائرل ہو رہی ہے ایک آڈیو، اور اس کے اندر ہے نا وہ آڈیو کا جو کرنے والا ہے اور جو بولنے والا ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ جی آسٹریلین گورنمنٹ نے وہ ہمارے جو ایکس چیف ہے اور دوسرے آرمی آفسرس کے اوپر بین لگا دیا ہے، پلس ہمارے کچھ پولیٹیشینس کے اوپر بھی بین لگا لیا ہے ڈیو ٹو ہیومن رائٹ کی وائلیشن کے اوپر، اور کہ وہ آسٹریلیا پہ ٹریول نہیں کر سکتے جیسے مودی کے اوپر کیا تھا. اور اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات کنفرم ہے، تو اس کے بعد یورپین یونین کے اندر بھی یہی ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں وائس آف اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں ان کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ہمارے عاطف خان صاحب ہے ہمارے چیف پیٹرن ان چیف، اور انہوں نے سنڈے کو ہی ہے نا کل ہی انہوں نے ہیوسٹن کے اندر ایک جلسہ کیا تھا. جلسہ نے ایک گیدرنگ کی تھی، اور جس کے اندر مطالبہ کیا تھا کہ جی ہے نا ارشد شریف کا کیس کو ہے نا کانگریس میں ہیئرنگ کرے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا لیول کیا ہے، اور ان کے ساتھ جاوید صاحب کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بہت زیادہ مطلب ایکٹیو ہے، اور بہت ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکن سینیٹرز اینڈ کانگریس مین وہ سارے جاوید صاحب کے دوست ہیں، اور ہے نا وہ بہت بڑی بزنس پرسنالٹی ہے وہاں کی. اور $30 ملین انہوں نے نا ڈونیشن کیا تھا ڈفرینٹ سینیٹرز اینڈ کانگریس مین کو. اور فلڈ میں خان صاحب کی جو میراتھن ہوئی تھی اس کے اندر بھی $3 سے $4 ملین ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ڈونیٹ کریں گے سیلاب زدگان کے لیے. تو یہ چیز بھی ہوا تھا. اور آلویز جاوید صاحب ہے نا یہاں پر ہے نا پی ٹی آئی کو کافی فنڈنگ کرتے ہیں. تو یہ اگر ہو گیا تو پھر کھانا خراب ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب نے
اپنی جو اسپیچ کی ہے اس کے اندر بھی اپنے سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کے جتنے بھی چیپٹرس ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے، میرے بھی 7 چیپٹرس ہیں الحمدللہ، وائس آف اوورسیز پاکستانیوں کے، ہمارے آسٹریلیا، یو کے، یو اے ای، عمان، قطر کا ایک چیپٹر ہے، سعودی عرب کا میرا ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، یو کے کا، اور نارتھ امریکن چیپٹر ہے امریکہ، یو ایس اے اینڈ کینیڈا کا۔ تو یہ سارے جو چیپٹر سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر خان صاحب کی اسپیچ ساری جا رہی ہے، میں بھی کروں گا کہ جتنی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے ان اس کے بارے میں نا ہیومن رائٹ کمیشنز کو یہ لکھا جائے، بتایا جائے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ضرور، جہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں مار کٹا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔